سورہ ملک کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، قدرت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ سورت کی ابتدا اس اعلان سے ہوتی ہے کہ حقیقی بادشاہت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یعنی انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ کتنی لمبی زندگی گزارا، بلکہ یہ کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس نیت اور اخلاق کے ساتھ۔ اللہ اپنی مخلوق کی ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ وہ آسمان کو ایسے طبقات میں بنایا کہ انسان جب بھی غور کرے تو اس میں کسی دراڑ نقص کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دراصل اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس عظیم کائنات میں ہر چیز اس کی حکمت کے مطابق چل رہی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ بنایا ہے، مگر ساتھ ہی زمین میں ایسی نعمتیں رکھیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ انسان کا اصل سہارا، اصل رزق دینے والا اور اصل محافظ اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا اور رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کے لیے جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے۔ جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا خدا کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ خود اعتراف کریں گے کہ ہاں آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلایا اور حق کی بات نہ مانی۔ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کا عذاب چکھیں گے۔ یہ حصہ انسان کو غفلت سے جگانے اور انجام سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس صورت میں خوشخبری بھی ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی دل میں اللہ کا احترام اور خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور ان کو ہر حال میں سنبھالنے والا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیا وہ ہستی جس نے تمہارے لیے زمین کو متی بنایا، تمہیں چلنے، کھانے اور زندگی گزارنے کے وسائل دیے، کیا وہ تمہارے دلوں اور اعمال سے واقف نہیں؟ انسان خواہ بلند عمارتوں میں ہو خواہ محفوظ علاقوں میں، اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی اسے بچانے والا نہیں۔ کبھی اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ انسان کو نگل لے، کبھی ہوا کہ جھونکوں میں ایسی طاقت رکھ دیتا ہے کہ بستیاں الفاجر جاتی ہے۔ یہ سب مثالیں اس لیے ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ پرندوں کی مثال بھی دی گئی ہے کہ وہ فضاؤں میں کس طرح اپنے بازو پھیلائے اسکیڑ کر اڑتے ہیں، اور انہیں فضا میں تھامنے والی قوت اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر وہ اس چھوٹی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں رکھے گا؟ لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ سورت کے آخر میں یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں تازہ پانی لا کر دے؟ یہ آخری بات انسان کو اس کی بے بسی یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی بنیادی ترین ضرورت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے، اس کی نافرمانی سے بچے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور کامل یقین کے ساتھ اس کے سامنے جھکے، کیونکہ اسی کے اختیار میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔